أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت 91 سے آگے لفظی ترجمہ۔ وا اور اذا جب، قیل لہم کہا جاتا ہے ان کو، کن کو کہا جاتا ہے؟ یہود کو۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراء اس کے علاوہ ہے، یعنی ان پر تورات نازل ہوئی تھی تو وہ قرآن مجید اور انجیل کا انکار کر رہے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، اور تورات اور انجیل میں بھی قرآن مجید کے بارے میں پیشن گوئی تھی۔ کل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء نبیوں کو، اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس نبی کے آنے سے پہلے جو نبی تمہارے پاس تعلیم لے کر آتے تھے تم ان کو بھی تو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، یعنی خود کو مومن تو کہتے ہو لیکن تمہارے اندر عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر ان میں عمل ہوتا تو یہ نافرمانی نہ کرتے۔ اس آیت میں یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، تو ان کو بتایا گیا ہے کہ تم یہ بہانہ بنا رہے ہو کہ ہم قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ جو ہمارے پاس کتاب ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تو قرآن مجید کی تصدیق کرنے والی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں تمہیں جو نبی جو رسول علم دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تم تو ان نبیوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، تو پھر تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تم اس کتاب کو مانتے ہو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بالبینات سات واضح نشانیوں کے، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے، العجلہ بچھڑے کو، معبود، یعنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود، سب کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ بچھڑا بے جان ہے اور وہ سامری جادوگر کا بنایا ہوا مجسمہ ہے جو ہوا گزرنے سے آواز کرتا ہے۔ من بعدہ بعد اس کے، یعنی موسیٰ کے پیچھے۔ موسیٰ کہاں تھے؟ وہ کوہ طور پر اللہ کے حکم سے گئے ہوئے تھے، اور جب وہ لوٹے تو ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اور انتم ظالمون ظالم ہو۔ کیا ظلم کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے، اس لیے یہ ظالم تھے۔ جان بوجھ کر غلط کام کرنا خود پر ظلم ہے۔ یہود جان بوجھ کر خود پر ظلم کر رہے تھے، بچڑے کو معبود بنا کر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ اور اذ جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، کس سے؟ یہودیوں سے۔ پختہ عہد کیا لیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کریں گے۔ ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، کس نے بلند کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ فوقکم اوپر تمہارے، الطور کوہ طور کو، خذوا پکڑ لو یا لے لو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تم کو، کیا دیا تھا؟ احکامات دیے تھے، بقوت ساتھ قوت کے، مضبوطی سے،
واسمعوا اور سنو، سنو کا مطلب یعنی ان کو سنو، سمجھو اور ان پر عمل کرو۔ قالوا انہوں نے کہا سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی انہوں نے سرسری سا سنا اور عمل نہیں کیا، نافرمانی کی۔ واشربوا اور وہ پلا دیے گئے، کیا پلا دیے گئے تھے؟ وہ جو سامری نے ان کو بچڑا بنا کر دیا تھا، وہ اس کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی، اس لیے یہ کسی اور چیز کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، یعنی بار بار نبیوں کا انکار، رسولوں کا انکار، نبیوں کا قتل، اللہ کی نافرمانی کر کر کے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اس لیے یہ کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہ تھے، زبان سے کچھ کہتے تھے اور عمل ان کا کچھ اور ہوتا تھا۔ کل کہہ دیجئے بئس ما کتنا برا ہے، یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن، کیونکہ یہ یہود بھی اپنے دور کے مسلمان تھے مگر ان میں عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، تمہارا ایمان تم کو کتنی بری چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی وہ بچڑے کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، زبان سے تم کچھ بولتے تھے اور ان کے دل میں کچھ اور تھا، دل میں ان کے بچڑے کی محبت تھی اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے، الدار دار یعنی گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ پاس اللہ کے، خالصتاً خالص یا خاص طور پر، من سے، دون الناس دون علاوہ یا سوائے، الناس لوگوں کے، فتمنوا تو تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جنت میں رہیں گے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے اور ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہود اور عیسائی دونوں جنت میں جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اتنے سچے ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، تم میں تو شوق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو ملنے کا، تو تم اپنے لیے موت کی تمنا کرو نا۔ واللہ علیم بالظالمین اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب انہی آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر، یعنی تورات، جو ہم پر نازل کیا گیا، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ بھی حق ہے اور وہ جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تھا اور کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا اور جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا۔ کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہی وہ باتیں ہیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا کہ تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زبان سے علل اعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے اس لیے ایسی تمنا کا اظہار انہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے انہوں نے ایسے کسی عمل کی جرات نہیں کی، ایسی کسی تمنا کی جرات نہیں کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔